اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بشارت ہے کہ جو شخص اہل بیت سے، میرے اہل خانہ سے، میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، یہ فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی قیامت کے دن شفاعت فرماؤں گا۔ تو ظاہر ہے کہ جو بغض و عداوت رکھے گا تو اس کا تو ٹھکانہ کہیں بھی نہیں ہوگا، مرنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے کہ عذابوں میں، مصیبتوں میں گھر جائے، اور مرنے کے بعد قبر میں تو پھر جو ہو سو ہو، قیامت میں جو ہو سو ہو۔ فرمان نانا حسین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے اہل بیت سے بغض رکھنے والے کو اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا۔ اہل بیت کی محبت یہ ضروری ہے، اور حدیث پاک میں یہ پہلے سے ہی ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو میری اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تو اس لیے ہمیں بچپن سے ہی اہل بیت کی محبت سکھانی چاہیے۔ ہم لوگ جو ہے نا الحمدللہ جو سنی ہوتے ہیں نا، یہ اہل بیت کی محبت ہمارے ہاں بہت ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے امام حسین کا نام لینا نہیں آتا تھا، نہ سمجھتا، مگر میں ان چیزوں کو سمجھتا تھا کہ امام حسین بہت بڑی ہستی ہے۔ میری بڑی بہن کا نام خدیجہ، حضرت خدیجہ یہ ام المومنین تھی، اور بی بی فاطمہ کی امی جان تھی۔ پھر دوسری بہن کا نام فاطمہ، تیسری کا نام زہرا۔ تو یہ ہماری اہل بیت سے محبت، تو یہ الحمدللہ ہمارے گھرانوں میں سیدوں کا ادب، سیدوں کا احترام، سیدوں کی اہمیت۔ تو سید رشتہ دار کس کے ہیں؟ امام حسین کے رشتہ دار ہیں، ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی، ہمارے دیکھیے بچے الحمدللہ جو دعوت اسلامی کی میں خاص بات کروں کہ بچے کو امام حسین اہل بیت کی محبت کرتا پائیں گے آپ۔ سیدوں کا ادب ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں الحمدللہ اسلامی بھائیوں میں بہت آپ دیکھیں گے، خود سید صاحبان دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا ادب یہاں سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت ہی تو ہے۔ تو اس لیے مطلب اہل بیت کی محبت ہی رکھنی ہے ہمیں، اور نعوذ باللہ ان کا جو بغض رکھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، صورت بھی نہیں دیکھنی، نہ اس کا بیان سننا ہے، نہ اس کی بات سننی ہے۔ جو صحابہ اہل بیت کا گستاخ ہو، بے ادب ہو، تنقیدیں کرتا ہو، کان ہمارے اس کو سننے سے بہرے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ سننی ہے، اور صرف سننی ہے۔ صحابہ اہل بیت میں ہر فرد کو مانتے ہیں، کسی میں کوئی ہم خامی نکالتے ہی نہیں ہے ہی نہیں، تو نکالیں گے کہاں سے؟ جو خامی نکالتے ہیں ان کو آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے، حقیقت میں خامی نہیں ہے، ان کو اپنی شکل نظر آتی ہے، اپنی خامیوں کو وہ سمجھتا ہے کہ ان میں خامی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ اس سوچ سے پہلے مجھے اہل بیت کی محبت میں دنیا سے اٹھا لے۔ ہمیں اہل بیت و صحابہ کی بے ادبی چاہیے ہی نہیں، نہ بے ادب چاہیے نہ بے ادبی چاہیے۔ اللہ کریم ہماری نسلوں میں کوئی صحابہ و اہل بیت کا گستاخ پیدا نہ کرے۔